अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके हवाले से तो उसके फैसलों के हवाले से तो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो मेरे व्यूअर्स हैं रेगुलर, उन्होंने ये देखी होगी। लेकिन जो एपीसी हुई है उसमें कुछ जो अंदरूनी कहानी है, वो उसके कुछ अहम नुकात मिले हैं जो शेयर कर रहा हूं। एक तो अपोजिशन जमातों की जो बड़ी जमातें हैं दो, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनसे मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से गारंटी मांगी है। जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं, जेयूआई के ही जराए हैं ज़ाहिर है, जो एपीसी में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एक तो मौलाना ने उनको कहा है कि आप मुझे कोई यकीन दहानी कराएं, कोई गारंटी दें कि वाकई नून लीग और पीपल्स पार्टी इसमें लॉकडाउन में इस्लामाबाद धरने में भरपूर शिरकत करेगी। अगर अपोजिशन जमातों ने शिरकत नहीं करनी तो भी मुझे क्लियर बताया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हटाने के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के में भी अपोजिशन जमातें मेरे साथ यही अशर करें, ऐसा ही अशर करें। तो मौलाना फजल रहमान को यकीनन अपोजिशन जमातों के रवैये पर तशवीश है और फिक्र है। उनको भी बहुत सारे सवालात जेयूआई के लोग भी उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या कर रही है अपोजिशन जमातों के साथ या इत्तेहाद के साथ, क्योंकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तारीख अदम एतमाद में मामला क्लियर हो गए थे और ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था, एतराफ़ किया था, इल्ज़ाम भी लगाया था कि आसिफ अली जरदारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने पार्टी को पहले ही कहा था कि ये हमारी गलती होगी कि आसिफ अली जरदारी पे भरोसा करके चेयरमैन सेनेट को हटाने जा रहे हैं आप लोग। तो आसिफ अली जरदारी भरोसे के काबिल नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ ने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया था और एक इंटरव्यू में दिया था, कहा था। और उसका जवाब पीपल्स पार्टी की जानिब से तो चले कुछ लोगों ने दिया था, लेकिन प्रॉपर काउंटर नहीं कर सके थे। प्रॉपर इत्मीनान बख्श जवाब जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ सका था। बाद में फिर मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज फिर यही कहा कि डिस्कस एक तो हुआ है, पार्टी जो एपीसी थी उसमें भी डिस्कस हुआ है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का मामला और 14 सेनेटर्स का। लेकिन मौलाना को ये यकीन है कि आसिफ अली जरदारी ने एक तो धोखा नहीं किया, और क्योंकि मलिक रियाज की उनसे मुलाकात के हवाले से जो खबरें थी, मौलाना का ये कहना है कि वो खबरें ठीक नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, और कोई आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं हुई थी मलिक रियाज की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तारीख अदम एतमाद पेश होने की रात को। और ये सब खबरें गलत हैं। इंडिविजुअली जो सेनेटर्स हैं उन्होंने कोई एक्ट किया है, कोई अमल किया है, लेकिन पार्टियों की तरफ से मौलाना फजल रहमान को यकीन दिलाया गया है कि पार्टियों ने किसी किस्म की डील नहीं की, यानी पार्टी प्लेटफार्म पर या क़यादत की प्लेटफार्म पर किसी किस्म की डील नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यकीन दिलाया है कि एक तो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी की जाएगी और उनको एक्सपोज किया जाएगा जो सेनेटर्स जिन्होंने धोखा किया है। ये तमाम चीज़ें अपोजिशन ने मौलाना फजल रहमान को यकीन भी दिलाया है कि भरपूर शिरकत की जाएगी लॉकडाउन में, धरने में। और ऐसा नहीं होगा क्योंकि 14 सेनेटर्स वहां पर अलग नोयत थी तहरीक अदम एतमाद की, उसमें अगर एक भी वोट कम पड़ जाता तो फिर मामला गड़बड़ हो सकते थे। अब तो 14 वोट जो है टूट गए। यहां पर जो लॉकडाउन का मामला होगा, इस्लामाबाद धरने का मामला होगा, वहां पर कोई वोटों का मामला नहीं है कि 2 वोट कम पड़ गए तो फिर हमारी शिकस्त होगी, ऐसा नहीं होगा। 4 बंदे 8 बंदे या 8 लीडर मुख्तलिफ जमातों के 10 लीडर नहीं भी आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरना है, धरने में हजारों लोग होंगे और इस धरने में पार्टियों की क़यादत जो है वो भी शिरकत करेगी और कारकुनान जो है वो भी भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। ये यकीन दिलाया गया है मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने फिर तमाम जमातों को शामिल किया है। मौलाना ने उनको ये भी कहा था कि अगर अपोजिशन मेरा साथ नहीं देना चाहती इस लॉकडाउन में तो
وہ بھی مجھے بتایا جائے. میں اکیلے بھی صلاحیت رکھتا ہوں, میری پارٹی, میری جماعت اکیلے بھی صلاحیت رکھتی ہے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی, اور بھرپور دھرنا ہم کامیاب کر کے دکھائیں گے. یہ تاریخی دھرنا ہوگا. ہمارے کارکنان جو ہیں وہ عیاشی کرنے نہیں آئیں گے اسلام آباد, نہ گھومنے پھرنے آئیں گے. وہ ایک نظریے کے فکر کے تحت اور ایک مشن کے تحت آئیں گے اور بیٹھے رہیں گے. یہ مولانا نے ان کو کہا ہے. لیکن اس کے بعد جب تمام جماعتوں نے مولانا کو یقین دلایا کہ تمام جماعتوں کی بھرپور شرکت ہوگی, علامتی شرکت نہیں ہوگی, عملی شرکت ہوگی, اس کے بعد مولانا نے ان کو شامل کیا ہے اس دھرنے میں اور باضابطہ اعلان بھی کیا ہے. ایک چیز تو یہ کہ مولانا نے ان سے ضمانت مانگی اور گارنٹی لی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کریں گی, اپوزیشن جماعتیں دھوکہ نہیں کریں گی. دوسرا, مولانا کو یہ ہم نے باتوں میں سے یہ ہم نے نوٹ کیا مولانا کے ساتھ گپ شپ میں سے کہ جے یو آئی کو خدشات موجود ہیں. جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر دباؤ ہے اس سے بالکل انکار نہیں ہے. مولانا نے بالکل کلیئر کہا کہ دباؤ سب پہ ہوتا ہے, لیکن ہم دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی پہ بھی مولانا اور ان کی پارٹی سمجھ رہی ہے کہ دباؤ ہے. آصف علی زرداری جیل میں ہیں, فریال تالپور جیل میں ہیں, خورشید شاہ کی باتیں ہو رہی ہیں, سی ایم سندھ کی باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو انڈر پریشر تو ہیں پیپلز پارٹی والے بھی, اور نون لیگ کی قیادت بھی جیلوں میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی, نون لیگ بھی انڈر پریشر ہے. لیکن مولانا کو یقین ہے کہ اس پریشر میں دونوں جماعتیں نہیں آئیں گی. انہوں نے یہ یقین دلایا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوئی تھی اے پی سی میں کہ جو کشمیر کے حریت رہنما ہیں ان کو بھی مولانا فضل الرحمان نے دعوت دی تھی, کیونکہ انہوں نے اس اے پی سی سے پہلے, عید سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی, بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی تھی, مختلف رہنماؤں سے اسلام آباد میں ملے تھے. حریت رہنما جو کشمیر چیپٹر ہے جو حریت رہنماؤں کا, انہوں نے ملاقات کی تھی. اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو بتایا تھا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو انہوں نے خود, جے یو آئی کا یہ کہنا ہے کہ خود انہوں نے رضامندی اور ایک ول دکھائی, خواہش دکھائی کہ ہم بھی اس اے پی سی میں شرکت کرنا چاہیں گے. تو پھر مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی کے 2 سیشن طے کیے تھے کہ پہلے سیشن میں جو حریت رہنما آئیں گے آزاد کشمیر سے, وہ ہمیں بریف کریں گے کشمیر کی صورتحال کے بارے میں, اپنے جو دکھڑے ہیں وہ بیان کریں گے, کشمیر کا معاملہ ڈسکس کریں گے, بریف کریں گے اے پی سی کے رہنماؤں کو, شرکاء کو. اس کے بعد پھر دوپہر کے کھانے کے بعد جو دوسرا سیشن ہوگا اس میں پھر ہم اپنا لایا عمل طے کریں گے. یعنی پہلے سیشن میں حریت رہنما آئیں گے. یہ اے پی سی سے 3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان کے پاس میں گیا تھا گھر پہ اور بات کرنے کے لیے. تو مولانا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آپ کے لیے خبر ہے, یہ آپ چلا سکتے ہیں. پھر فوری طور پر مولانا نے کہا کہ یار یہ خبر چلنے سے ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو روک دیا جائے اے پی سی میں شرکت سے, تو فی الحال آپ یہ خبر نہ چلائیں. مولانا نے پھر فوری طور پر مجھے منع کر دیا. ان کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو روک دیا جائے. تو میں نے خبر نہیں چلائی. پھر اے پی سی کی رات کو ان کی مرضی سے ہی, میں نے جے یو آئی کی مرضی سے ہی خبر چلائی کہ حریت رہنما بھی شرکت کریں گے اور پہلا سیشن جو ہے وہ کشمیر پر ہوگا. حریت رہنما جو ہیں آزاد کشمیر کے, وہ اے پی سی کے شرکاء کو بریفنگ دیں گے. یہ چیز جب میں نے رپورٹ کی, باقی دوستوں کو بھی شیئر کی, سب چینلز پر یہ خبر چلی, تو اس کے بعد بھی ان کو روک دیا گیا. کس نے روکا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو روک دیا گیا ہے. مولانا سے بعد میں بھی ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ درست ثابت ہوا کہ خبر چلتے ہی ان کو روک دیا گیا اور یہ اے پی سی کو بتایا گیا کہ حریت رہنماؤں نے آنا تھا, وہ نہیں آئے. جے یو آئی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں وہ تو آئے تھے, مولانا سعید یوسف سعید, اور وہی لے کر آئے تھے حریت رہنماؤں کو. وہ مولانا کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ آئے اور انہوں نے بریف کیا کہ حریت رہنماؤں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. کیوں اچانک انکار کیا, یہ مولانا کا خدشہ ہو سکتا ہے, یہ درست ہو کہ ان کو روک دیا گیا ہے. بہرحال وہ نہیں آئے اے پی سی میں. یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. اور
اس کے علاوہ تیسری جو ڈسکس ہوا کہ دوبارہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک لائیں گے یا نہیں لائیں گے، تو یہ بالکل اس کے امکانات اب کم ہو گئے ہیں۔ مولانا نے بھی ایسا اشارہ دیا بعد میں گپ شپ کے دوران کہ اب ایک دفعہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک ناکام ہو گئی ہے اور 14 سینیٹر ہمارے ایکسپوز ہو گئے، بک گئے، اپوزیشن ایکسپوز ہو گئی، تو اب دوبارہ تحریک لانے کا مقصد کیا ہوگا؟ دوبارہ تحریک لانے کا مقصد یہی ہوگا کہ مزید سینیٹر بک جائیں ہمارے 4 10 8 اور مزید اگر بک جائیں گے تو یہ اپوزیشن گندی ہوگی۔ اسی لیے اب دوبارہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے عندیہ دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میڈیا ٹاک میں کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ دوبارہ تحریک لائی جائے، تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف، لیکن گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے بالکل کلیئر بتا دیا کہ ایسا امکان کم ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف کوئی تحریک ہم دوبارہ لائیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بک جائیں یا دباؤ میں آ جائیں۔ تو یہ ایک تحریک چیئرمین سینٹ کے خلاف دوبارہ تحریک نہیں لائی جائے گی اپوزیشن کی جانب سے، کیونکہ اپوزیشن ایک دفعہ تحریک لا کر اب پچھتا رہی ہے، سمجھیں کہ انہوں نے غلط کیا، جلد بازی کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا ایک حریت رہنما جو آنے تھے، جنہوں نے آنا تھا، بریفنگ دینی تھی مسئلہ کشمیر کے ایشو پر، وہ نہیں آئے اور ان کو JUI سمجھ رہی ہے کہ روک دیا گیا ہے۔ تیسرا جو ایشو تھا وہ مولانا نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے گارنٹی مانگ لی تھی کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ ان کی شرکت جو ہے اسلام آباد لاک ڈاؤن میں، اسلام آباد دھرنے میں، وہ علامتی نہیں ہوگی بلکہ عملی طور پر ہوگی، یعنی قیادت بھی شرکت کرے گی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی جو جیلوں سے باہر ہے، بلاول بھٹو زرداری مثلا، شہباز شریف، اور ہو سکتا ہے مریم نواز یا آصف علی زرداری تب تک اسلام آباد دھرنے تک سے پہلے ہو سکتا ہے وہ بھی باہر آ جائیں، لیکن جو باہر ہوں گے، جیلوں سے باہر ہوں گے، وہ قائدین اور اپنے کارکنان سمیت بھرپور شرکت کریں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا گیا ہے۔